اس کے اندر یہ جو آپ پوائنٹس دیکھیں نا، یہ والا ایرو، یہ دیکھیں یہ ایرو، اس کو آپ اس کی یہ جو 3D ہے اس کی پوزیشن آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ، یہ دیکھیں ادھر کر دیں گے آپ، ادھر ہو جائے گی 3D اس طریقے سے، اور یہاں سے آپ اس کی ڈیپتھ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. کورل ڈرا 9 کے اندر 3D ٹیکسٹ لکھنا. ویسے تو اس کے اوپر میں پہلے بھی بہت ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن آج یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے جو میں لا رہا ہوں، اس میں جو میں آپ لوگوں کو آپشنز بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ لوگوں نے ان کے اوپر کام نہیں کیا ہوگا، اور آپ لوگوں کو نے ان کو پہلے دیکھا بھی نہیں ہوگا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ لونر کمپیوٹر کالج کا چینل آپ لوگوں کو کمپیوٹر سے متعلق بہت ساری ویڈیوز پرووائڈ کر رہا ہے. آپ لوگ جب میرے اس چینل کو اوپن کریں گے تو ایسے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اگر آپ کے سامنے یہ اس طرح سے بلیک کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے آل کے اوپر کلک کر دیجئے گا. پھر اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ پلے لسٹ پہ آ سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو پلے لسٹیں مل جائیں گی ساری کی ساری. اگر آپ لوگ کورل ڈرا سے متعلق پروجیکٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں 9 سے متعلق، تو اسکرول کریں گے نیچے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ کورل ڈرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کورل ڈرا 237 اس ٹائم جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو 237 ویڈیوز یہاں پہ موجود ہیں، اور جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ انشاءاللہ یہاں پہ ویڈیوز اور زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ لوگ یہ ویو فل پلے لسٹ کے اوپر آ کے آپ لوگ یہ پوری کی پوری پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں. کورل ڈرا 9 کے پروجیکٹس یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے موجود ہے. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی پلے لسٹ جو ہے اوپن کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کروں گا، اور آپ لوگوں سے چاہوں گا بھی کہ آپ لوگ یہاں پہ ہماری محنت کے لیے آپ ان کو دیکھا کریں، اور ہمیں واچ ٹائم بھی دیا کریں، تاکہ جو محنت ہم آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا آپ لوگ جب اس کا واچ ٹائم دیں گے تو اس کا صلہ ہمیں بھی ملے گا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ جو آپ کے سامنے یہ ٹیکسٹ ہے یہ کیسے لکھا جائے گا، اور اس کے اندر وہ کون سے ایسے سیکرٹس ہیں جو اب تک آپ کو نہیں پتہ ہیں. تو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیے، اور اس کے بعد مجھے کمنٹ کے اندر بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آپ نے یہ سیکھ لیا کہ کس طریقے سے آپ یہ 3D ایفیکٹ جو ہے وہ لگائیں گے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ یہ 3D ٹیکسٹ ایفیکٹ کورل ڈرا میں ہم کیسے لگائیں گے. یہ ساری کی ساری 3D سسٹم جو ہے ہم کورل ڈرا 9 میں بنائیں گے. کورل ڈرا 9 کے اندر یہ زبردست 3D ٹیکسٹ ہم کیسے لکھ رہے ہیں یہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ لوگ کورل ڈرا کو اوپن کر دیجئے. دیکھ لیں میں کورل ڈرا 9 اوپن کر رہا ہوں. اگر آپ کے سامنے یہ والا سیکشن آ رہا ہے ویلکم اسکرین، تو آپ یہ نیو گرافکس پہ آپ کو پتہ ہی ہے پہلے سے کلک کر کے آپ کر دیں، اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ آئے تو یہاں پہ آپ ان چیک کر سکتے ہیں. تو میں اس کو نیو کر دیتا ہوں، اور یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ آ چکا ہے. اس کو میں نے یہاں سے لینڈسکیپ کر دیا ہے، اور ٹیکسٹ جو بھی آپ نے لکھنا ہے اے پہ کلک کر کے آپ لوگ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں. بس اے پہ کلک کرنا ہے اور اندر پیج کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. اب دیکھیں میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا ہے 3D. ٹھیک ہے، اور سپیس دے کے آگے ٹیکسٹ لکھ دیا ہے میں، اور اس کو آپ یہاں سے ایکسٹینڈ کر لیں، بڑھا لیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ 3D ٹیکسٹ ہم نے لکھ دیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ چیز آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اب آپ اس کو شفٹ F2 سے قریب کر رہے ہیں. شفٹ F2 اس کو زوم کر لے گا. اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ
آپ لوگوں نے یہ فونٹ لکھ دیا ہے. اب دوسرا سٹیپ جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی آپ اس کا فونٹ لینا چاہتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 3D کے حساب سے جو آپ کو بیٹر لگتا ہے فونٹ وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں، جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ سب کے سب 3D میں شفٹ ہو جائیں گے، لیکن آپ جو فونٹ آپ لگانا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اگر آپ کچھ ہیوی سا فونٹ لگانا چاہتے ہیں، موٹا سا، تو وہ فونٹ جو ہے وہ ایریل بلیک ہوتا ہے. یہ دیکھیں ایریل بلیک، یہ والا یہ فونٹ ہے ایریل بلیک. ٹھیک ہے نا، یہ والا دیکھیں. اوکے. تو دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو یہ بلو کلر دے دیا. ٹھیک ہے. اب کرنا یہ ہے، آپ لوگوں نے جو بات سمجھنی ہے یہاں پہ، کہ یہ جو آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ آ رہا ہے یہ سسٹم جس میں انٹریکٹیو بلینڈ ٹول آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اس سیکشن کے اندر آپ نے اس کے اوپر آ جانا ہے انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول کے اوپر. آپ انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول کے اوپر آئیں گے اور اس پہ کلک کر دیں گے اور اس کے اوپر آئیں گے، یہ دیکھ لیں، اور اس کو آپ لوگ اس طریقے سے اس کو آپ ایکسٹروڈ لگا دیں گے. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے اس کے اوپر آپ نے لیفٹ کلک کیا اور پھر رائٹ کلک کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے اس کی 3D جو ہے وہ تیار کر لی ہے. اب اس 3D کو مزید ہم سیٹنگ کریں گے، وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ دیکھیں اگر میں اس کے اوپر یہاں پہ بات سمجھنی ہے آپ لوگوں نے جو پہلے آپ لوگوں کو بالکل نہیں پتا ہوگی، وہ یہ کہ اگر آپ اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کرتے ہیں، پک ٹول آپ نے سلیکٹ کر لیا، ایک دفعہ کلک کر رہے ہیں، ون ٹائم اس آبجیکٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ پوائنٹس بنتے ہیں جس کی مدد سے آپ یہاں سے اس کو موو کر سکتے ہیں اور ان کی مدد سے آپ اس کے سائز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. ادھر سے یہ آپ کو پتہ ہے یہ سائزز ہیں. ٹھیک ہے ان کو. اچھا، اگر آپ اس کے اوپر ایک دفعہ پھر کلک کرتے ہیں، جسٹ کلک کرتے ہیں ایک دفعہ اور پھر، تو آپ کے پاس یہ ٹرانسفارم سیکشن آ جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں جس سے آپ اس کو یہ دیکھیں ایسے اس کو آپ لوگ اس کی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کرنا چاہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، وہ کوئی بات. ایک دفعہ پھر کلک کرتے ہیں تو یہ واپس سائز میں آ جاتا ہے. یعنی اگر ہم پک ٹول کی مدد سے اس کے اوپر کلک کر کے پھر اس کے اوپر دوبارہ کلک کرتے ہیں وقفے کے بعد تو یہ ٹرانسفارم سیکشن بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لوگ ایک ہی جگہ پہ دو دفعہ ایک ساتھ ٹک ٹک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی دو دفعہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کے سامنے اس کا سیکشن آ جائے گا. اس کے اندر یہ جو آپ پوائنٹس دیکھیں نا، یہ والا ایرو، یہ دیکھیں یہ ایرو، اس کو آپ اس کی یہ جو 3D ہے اس کی پوزیشن آپ سیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں ادھر کر دیں گے آپ، ادھر ہو جائے گی 3D اس طریقے سے. اور یہاں سے آپ اس کی ڈیپتھ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یعنی جس طرح سے بھی آپ چاہیں اس 3D کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ایک اس کے اندر مکمل اس کی سیٹنگ موجود ہے کہ آپ کس طرح سے اس کے 3D کو کنٹرول کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں. اچھا، جب ڈبل کلک کیا ہے نا آپ نے 3D کے اوپر تو اس کے اوپر ایک دفعہ پھر کلک کریں تو آپ کے سامنے اس کا یہ 3D روٹیٹ آ جائے گا. دیکھیں یعنی اس کے بعد آپ اس کو ایسے بھی 3D بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی یہ دیکھ لیں آپ، یہ جس طرح سے بھی آپ اس کو گھمانا چاہیں، آپ 3D روٹیٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یہ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. تو یہ آپ نے دیکھ لیا جی کہ اس طریقے سے آپ اس کی روٹیشنز اور 3D ایفیکٹس آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ لیجئے جی. ٹھیک ہے.
اور اس کی جو آؤٹ لائن ہے، جیسے اب میں نے اس پہ کلک کیا اور آؤٹ لائن وائٹ کر دی ہے. اب اس آؤٹ لائن کو تھوڑا میں گہرا کرنا چاہتا ہوں تو F12 کا بٹن دبا کے آپ اس کو بیہائنڈ فیل اسکیل ود امیج کریں، ٹھیک ہے. اور یہاں سے آپ اوپر دیکھیں یہ وائٹ آپ کی آؤٹ لائن شو کر رہا ہے، اس کو بڑھانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. اوکے کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آؤٹ لائن آپ کی گہری گہری ہو گئی ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ لوگ کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کو یہاں پہ 3D ٹیکسٹ جو ہے وہ تیار کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کا سمجھ آ گیا ہوگا کہ آج آپ لوگوں کو جو میں نے 3D ٹیکسٹ کی جو آپشنس دکھائی ہیں وہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوں گی. تو اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں. اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.